أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقالت مولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها من أسعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته. درود پڑھ دیجئے محمد خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا عظیم تحفہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. دعا گو ہیں جو زندگی کے لمحات اور اوقات باقی رہ گئے. پروردگار ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے ہم سب کا شمار فرمائے. عزیزو، نیاز ظاہری کے تناول کرنے کے بھی آداب اللہ کی حجتوں نے ذکر کیے ہیں. نیاز معنوی کے تناول کرنے کے بھی آداب اللہ کی حجتوں نے ذکر کی. اسی خمسے کی کسی مجلس میں نے شہزادی کے توسط سے یہ پیغام آپ تک پہنچایا تھا کہ کھانا ادب اور احترام سے کھایا جائے. ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ کی خاطر قتل ہونے والا شخص اس کے ورثاء اپنے مقتول کو بھول جاتے تھے، قاتل کے ادب کو یاد رکھتے تھے کہ کتنے ادب اور احترام کے ساتھ قتل کیا گیا. توجہ چاہتا ہوں عزیز. آج چونکہ یہاں پر تفصیلی نیاز مادی کا سلسلہ ہے، لہذا ابتدائی کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا ماننے والا، اس کے کردار میں خاص خوشبو ہوتی ہے۔ کوشش کریں ادب و احترام سے ہر کھانا، ہر رزق کہ جو قوت کا سبب بنتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان بہتر طریقے سے رب کی عبادت بجا لاتا ہے، شکر خدا بجا لاتے ہوئے آہستہ آہستہ چباتے ہوئے اسے تناول کرے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے وہ انسان کے جسم اور روح کی شفا کا باعث بنتا ہے۔ اس روایت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور انشاءاللہ آج اس ادب کی رعایت کریں تاکہ دیکھنے والا یہ احساس کرے کہ اس دسترخوان سے اٹھنے والا علی و زہرا کا چاہنے والا ہے۔ فرزند زہرا سید الشہداء حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اپنے غلام کے ہمراہ جا رہے ہیں، ضروری امر کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نگاہوں کے سامنے، قدموں کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے چاہنے والے غلام کے ہاتھوں میں دیا، کہا میں پلٹ کر آتا ہوں تجھ سے لے لوں گا۔ جب میرا مولا واپس پلٹا ہے، ایک مرتبہ اپنے غلام سے سوال کیا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کہاں ہے؟ کہا آقا میں نے اسے تناول کر لیا۔ کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ بہت قیمت رکھتا ہے غلام عزیزو، قدر و قیمت رکھتا تھا اس معاشرے میں۔ کسی نے تڑپ کے کہا مولا اتنے سے امر پر آپ نے اتنی بڑی پاداش دے دی؟ فرمایا ہے میرے چاہنے والے، اگر کوئی اللہ کے اناج کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے اور اسے اٹھانے کے بعد اسے تمیز کر لے، اسے صاف کر لے، دھو لے اور اسے تناول کر لے، تو وہ اناج کا ٹکڑا اس انسان کے بطن میں نہیں پہنچتا ہے، مگر یہ کہ پروردگار متعال ایسے انسان کو اس کے اس ادب و احترام کے سبب جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جسے خدا جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، اسے حسین ابن علی اپنی غلامی میں کیسے رکھے؟ ظاہری نیاز، ظاہری رزق، ادب و احترام۔ اسی طرح سے میرے بھائی معنوی رزق اپنے ادب و احترام کا میرے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ اس خمسہ مجلس کا یہ آخری سلسلہ ہے، یہ آخری کڑی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ان چند دنوں میں جو باتیں پڑھنے کی، سننے کی پروردگار متعال نے توفیق عطا کی ہے، اس پر غور و فکر کریں، دیگر علماء کرام کی خدمت میں بیٹھیں، اور اگر سمجھ میں آ جائے کہ راہ حق یہ ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ادب و احترام کی چاہنے والا جس قدر رعایت کرتا چلا جائے گا، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اسی قدر اسے عطا کرتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ دلوں کی بیداری کے لیے اور اس پاکیزہ نیت کے ساتھ کہ یہ مجلسیں، یہ سفر طہارت ہم سب کو واقعی طہارت سے بہرہ مند کرے، بلند ترین صلوات بر محمد۔ شکر گزار ہوں میں بانیان مجلس کا، آپ سامعین کا، کہ مجھ خاکسار کو، گنہگار کو آپ نے اتنے احترام سے، محبت سے سماعت فرمایا، اور اس شکر گزاری میں آپ سے کسی بات کا تقاضا نہیں کرتا، وہی تقاضا کرتا ہوں جو انبیاء نے اور اوصیاء نے اللہ کے بندوں سے کیا ہے، کہ ہم سب مل کر اس سلسلے میں غور و فکر کریں، بہتر طریقے سے بندگی کی راہ پر قدم رکھیں۔ اگر پڑھنے والا پڑھنے کے بعد بندگی نہ کرے، سننے والا سننے کے بعد اس سلسلے میں کوتاہی کرے، کل کو قیامت کے میدان میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ ہر مجلس میں شہزادی کی ایک دعا کا سہارا لیا تھا، آج امام معصوم کے ان کلمات کا سہارا لینا چاہتا ہوں جس ذریعے سے امام معصوم اللہ کے رسول کی بیٹی کی خاطر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کرتے ہیں کہ اے پروردگار اپنی اس کنیز بابرکت پر اپنی رحمت اور اپنا درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی۔ بہت ہی نورانی یہ جملات ہیں۔ اللہم صلی علی الصدیقہ فاطمہ الزکیہ حبیبۃ حبیبک و نبیک۔ اے پروردگار تو صدیقہ، پاک و پاکیزہ
فاطمہ پر اپنا درود و سلام نازل فرما۔ اللہم صلی علی جو تیرے حبیب اور تیرے نبی کی محبوب بیٹی ہے، جو تیرے پاک و پاکیزہ اور منتخب شدہ بندوں کی ماں ہیں، جن بندوں کا وہ ہستی وہ فاطمہ کہ جن کا تو نے انتخاب فرمایا، جنہیں تو نے فضیلت دی اور جنہیں عالمین کی عورتوں میں سے چن لیا۔ اللہم کن الطالب لہا ممن ظلمہا واستخف بحقہا، اے پروردگار جس نے زہرا پر ظلم کیا، جس نے ان کے حق کو خفیف جانا، ہلکا جانا، تو اس پاکیزہ خون کے بدلہ لینے والوں میں سے قرار پا۔ وَكُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِالدَّمِ اولادها، جس نے زہرا کی پاکیزہ اولاد کا خون بہایا ہے، پروردگار اس کا خون بہا، تو بہترین طریقے سے لینے والوں میں سے ہے۔ پھر اس طرح سے فرمایا خدا کی بارگاہ میں کہو اللہم وَكَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَىٰ، اے پروردگار جیسے تو نے شہزادی کو، تھوڑا سا آواز اگر ہلکی کر دے، بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی، اے پروردگار جیسے تو نے شہزادی کو ائمہ ہدیٰ کی مادر گرامی قرار دیا، جیسے انہیں لواء الحمد کے اٹھانے والے، لواء الحمد کے مالک ہیں اللہ کے رسول، اور اسے اٹھانے والی ہستی کی ذات گرامی کا نام ہے مولا کائنات۔ اے پروردگار جیسے تو نے شہزادی کو تمام ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہدایت کے جو پیشوا ہیں ان کی مادر گرامی قرار دیا، اور صاحب اللواء، لواء الحمد کے اٹھانے والے کی زوجہ قرار دیا، والکریمۃ عند الملأ الاعلی، اور اپنی بارگاہ میں کریمہ بی بی قرار دیا۔ آپ شہزادی معصومہ کے اس لقب سے واقف ہیں، کریمہ اہل البیت، کہ جو درواقع پرتو ہے، تجلی ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی، کریمہ بی بی کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اے پروردگار اب جب کہ تو نے ان مقامات سے نوازا ہے، فصل علیہا وعلی امہا خدیجۃ الکبریٰ، تو شہزادی پر اور آپ کی مادر گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ پر اپنی درود و سلام نازل فرما۔ وہ درود و سلام جس کے سبب سے آپ کے بابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری بارگاہ میں بیشتر شرافت پا سکیں، تقرب پا سکیں، جس درود و سلام کے سبب تو انہیں اور زیادہ شرافت عطا فرما اور ان کی ذریت کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ وَأَبْلِغْهُمْ أَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ، اور اے پروردگار ان پاکیزہ ہستیوں کو میری جانب سے اس لمحے میں بہترین درود و سلام پہنچا دے، دلوں کی بیدار۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ اس عظیم دسترخوان پر آئے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ اس فیض مانوی سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، پروردگار متعال کسی کو بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ کریمہ بی بی کی بارگاہ میں آئے عزیز و، دنیا مانگو گے عطا کر دی جائے گی، آخرت چاہو گے محروم نہیں رکھا جائے گا انشاءاللہ پروردگار متعال ہم سب کو دنیا میں اس طریقے سے کہ جس طرح سے شہزادی سلام اللہ علیہ کا ہم سے تقاضا ہے، زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ مسلسل میرے بھائی سرنامہ کلام میں نے ان دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ بہرحال خمسہ مکمل ہو گیا، میں ایک ظاہری ترجمہ بھی پیش نہیں کر سکا تھا۔ الحمدللہ آپ صاحبان ایمان نے بھی کبھی سوال نہیں کیا کہ مولانا صاحب وہ جو دو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کب پیش کریں گے۔ یہ ان آیات میں سے ہیں کہ جنہیں شہزادی نے اپنے خطبے میں جو دربار ظالم میں جا کر پیش کیا ہے، اس خطبے میں ان دو آیات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارک آل عمران قرآن کریم کا تیسرا سورہ اور آیت کا شمارہ ہے 102 اور 103، 102 اور 103۔ صاحبان ایمان کے دلوں کو پروردگار متعال جھنجھوڑ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو جو تقوی الہی کا حق ہے اس کے ساتھ اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اس کے مطیع و فرما بردار رہو، گنہگار نہ بنو، اور سنو غور کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت کے وقت حالت اسلام میں
ایمان کے ساتھ رب کی ملاقات کے لیے جاؤ. ایسا نہ ہونے پائے کہ ایک زمانہ بہت اچھا انسان گزارے اور پھر اس کے وجود میں بگاڑ آ جائے. آپ تفسیری نمونہ جا کر مطالعہ کیجئے. مجھے خوشی ہوئی, آج ایک مومن کا ٹیلی فون آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے یہ کہا, بہرحال میں نے پچھلے سالوں میں بھی یہ درخواست پیش کی تھی, جو کچھ کہنا چاہتے کہیں تاکہ انٹریکشن جو ہے وہ قائم رہے, اور اگر تنقیدی نگاہ سے کہیں گے تو بہرحال سننا مشکل تو ہوتا ہے, لیکن زیادہ خوشی اور زیادہ اصلاح کا باعث بنتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال رابطہ منقطع نہ کریں عزیزوں. دو طرفہ یہ رابطہ بہتر طریقے سے اس عبادت کو انسان بجا لا سکتا ہے. کہنے لگا کہ آپ مسلسل کہتے ہیں تفسیر نمونہ کا, تو میں نے یہ کتاب خرید لی ہے, اور یہ پیغام بھی میں دینے چلا ہوں کہ جو انہوں نے مجھے میسج بھیجا اس میں آج آخری تاریخ تھی کہ بہرحال ظاہراً لاہور میں جو یہ معراج پبلیکیشن ہے ان کی جانب سے بہت ہی رعایتی قیمتوں پر یہ کتابیں موجود ہیں. 10,000 کی یہ تفسیر نمونہ 3,000 روپوں میں شاید آپ تک پہنچتے پہنچتے سفر کرتے کرتے 4,000 روپے میں. بہرحال آپ بانیان مجلس سے اس سلسلے میں جو کہنے لگے میں نے یہ کتاب خرید لی ہے اور اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. آپ یقین جانیے انسان کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام, علماء کرام کی وہ تحلیلیں جس سے کلام اہل بیت کو اور قرآن کریم کے کلمات کو انسان رب کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, انسان کی زندگی میں بہتری کا باعث بنتا ہے. خدا را اچھی اچھی کتابوں سے اپنے گھروں کو مزین کریں. بہت ساری لسٹ ہے مختلف علماء کرام کی کتابوں کا انہوں نے وہاں پر حوالہ دیا ہے, اور بہت ہی مناسب قیمت پر ہے. انشاءاللہ ضرور بضرور اس امر سے بہرہ مند ہو. تو آپ تفسیر نمونہ کو اٹھا کر دیکھیے, وہاں پر اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے اوس و خزرج. اوس و خزرج دو قبیلوں کا نام ہے. کہاں رہتے تھے یہ لوگ؟ جی میرے بھائی صحیح فرما رہے ہیں, مدینہ میں رہتے تھے. اللہ کے رسول کے دعوت اسلام دینے سے قبل آپس میں کیسے تھے؟ جیسے ہمارے گھروں میں ساس اور بہو کا حال ہے. ہاں کیسے تھے آپس میں؟ 10 بگریباں, کوئی کسی کو میٹھی اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے کو تیار نہیں تھا. اسلام نے آ کر کیا کیا؟ بھائی بھائی بنا دیا. اب قرآن کریم اس منظر کو دیکھتے ہوئے, ایک اوس اور ایک خزرج کا رہنے والا, ایک اوسی ہے ہاں ایک خزرجی ہے, آپس میں دونوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے, توجہ چاہتا ہوں, بس اوقات شیطان اسی دین کے راستے سے بہکاتا ہے. ہماری مجلس دیکھی, تمہاری مجلس اسی دین کے راستے سے. عزیزو لوگ حتیٰ قبر جایا کرتے تھے, الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر, وہ قبریں جو انسان کو جھنجھوڑنے کا باعث ہے. قبرستان جا کر کہتے تھے ہمارے مردے زیادہ تمہارے مردے کم, ہم تم سے برتر ہو گئے. لا الہ الا اللہ. ایک اوسی اور ایک خزرجی. فلاں غسیل الملائکہ ہم سے ہے, وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقرب ہمارے قبیلے سے ہے سامنے والا. اسی طرح سے دونوں نے اپنے اپنے فضائل کا ذکر کرنا شروع کیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہمارے سبب سے یہ سب کچھ ہے, ہمارے سبب سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ لڑائی بڑھنا شروع ہوئی. اللہ کے رسول درمیان میں آئے, کیا ہو گیا, عقل کے ناخن لو. اور قرآن کریم کی آیت اس موقع پر نازل ہوئی. اسلام لانا کمال نہیں ہے, اسلام کو بچا کر رب کی بارگاہ میں پہنچنا کمال ہے. اور اس کے فوراً بعد پروردگار متعال دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, آپس میں نہ جھگڑو, اختلاف نہ کرو. کہ شیطان کے حربوں میں سے ایک اہم ترین حربہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے. لوگوں کو متفرق کر دو, گروہوں میں بانٹ دو, ان کی طاقتیں ختم ہو جاتی. فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کرو. آج اس معاشرے کا, دیندار معاشرے کا اہم ترین مسئلہ ہے عزیزوں, کہ اگر مجھے موقع ملا, بہرحال آج تقریر کا سلسلہ دیر سے بھی شروع ہوا ہے, 10 بستہ ملتمس بانیان مجلس سے کہ کوشش یہ کریں کہ تقریر اپنے وقت پر شروع ہو جائے, تاکہ بہرحال اس سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی جو سلسلے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہو. انشاءاللہ پروردگار متعالی میں استقامت کے ساتھ راہ عبودیت میں قدم بڑھانے والوں میں سے قرار دے. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. تھوڑا تھوڑا میرے دائیں جانب بہت جگہ موجود ہے. آپ صاحبان ایمان سے درخواست کروں گا کہ
تھوڑا سا کمر ہمت باندھیں اور میرے دائیں جانب تشریف لے آئیں۔ میرے دائیں جانب پھر بھی جگہ موجود ہے، اگر بعض صاحبان ایمان ادھر آ جائیں، بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ ان کے ماں باپ کی اس اچھی تربیت کے لیے، اس بچے کی اس آواز کو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے ہمارا دل ہمیشہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں میں دھڑکتے رہیں۔ بار دیگر صلوات علی محمد آل محمد۔ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا عزیزوں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا میرے اور آپ پر احسان ہے کہ جس نے دین کی عظمتوں سے میرے اور آپ کے قلوب کو منور کیا ہے عزیزوں۔ ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہدف خدا کی خوشنودگی ہے۔ شیطان کا ایک اہم ترین حربہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے عزیزوں، اور اس ذریعے سے طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور مسلمان معاشرہ اس پستی کا، اس ذلت کا، اس رسوائی کا شکار ہوتا ہے، جیسے کہ آج آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر موقع ملا تقریر کے کسی حصے میں، دیکھیں ان آخری معروضات کو میں کس حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا، کوشش یہ کروں گا کہ ہیڈ لائنز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مجلسوں کا سلسلہ در واقع آپ کی بھوک میں، علمی بھوک میں بیداری کا سبب بنے، اور انسان جتنا اس سلسلے میں جستجو کرے گا پروردگار متعال اسے عطا فرمائے گا۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ قرآن کریم فرماتا ہے دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں نہ جھگڑو، افتراق نہ کرو، نہ ہو جاؤ ایک دوسرے سے جدا۔ گھروں میں یہ جدائیاں طلاق پر مبتنی ہوتی ہیں، معاشرے میں یہ جدائیاں اس طرح سے مبتنی ہوتی ہیں کہ انسان ظاہر میں ساتھ رہ رہا ہے، در واقع ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ دشمن آسانی سے محرم و سفر کے ایام عزیزوں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے کے لیے پورے سال میں سب سے قیمتی ترین ایام ہیں۔ آپ کبھی غور کریں، جو مسنگ پرسنز کا سلسلہ ہے، یعنی حتیٰ محرم و سفر میں بھی اس سلسلے میں رعایت نہیں برتی گئی۔ در واقع اس بات کی علامت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ریئیکشن نہیں ہوگا، حتیٰ محرم و سفر میں بھی عزیزوں آؤ اپنی قوتیں آپس میں جمع کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب بہرحال آخر میں کہنے والا ہوں دوبارہ سے یہاں پر پھر دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ پروردگار متعال فرماتا ہے یہ خلق میری مخلوقات ہے عزیزو، جس ماں کا بچہ ہوتا ہے دنیا کچھ بھی کہے اس ماں کو پسند ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ بچہ تمام تر فیسلٹیز کے تمام تر خصوصیات سے بہرہ مند ہو۔ وہ اپنے کسی بچے کو بھی اپنے سے جدا نہیں دیکھنا چاہتی، حتیٰ ڈانٹتی بھی ہے تو اس کے پیچھے یہی امر ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ راہ ہدایت پر آ جائے۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کو اتنا چاہتی ہے، وہ رب کریم اپنی مخلوقات کو نہیں چاہتا میرے بھائی؟ جب وہ چاہتا ہے ہر ایک بندگی کی راہ پر قدم آگے بڑھائے، میں اور آپ کیوں اس طرح سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ حد اقل ایک دوسرے کے لیے دعا طلب کریں۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول کی آمد، بیٹا فاطمہ، اب یہ درمیان میں پڑھنا چاہتا تھا، ابتدا میں بات آ گئی تو یہیں پر اس بات کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ دلوں کی بیداری کے لیے، مکمل طور پر دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد۔ بہت خوبصورت روایت ہے، بارہا آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس امر کو اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد فرمایا بیٹا فاطمہ رات کو سونے سے قبل ایک قرآن ختم کر کے سو۔ بیٹا فاطمہ انبیاء اور اوصیاء کو اپنا شفیع بنا کر سو۔ بیٹا فاطمہ بولیے ہر مومن کو اپنے سے راضی کر کے سو۔ بیٹا فاطمہ ایک حج اور عمرہ بجا لا کر سو۔ اور اللہ کے رسول عبادت میں مشہور و معروف روایت میں فقط اس حصے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب شہزادی نے سوال کیا بابا
کیا کروں کہ ہر مومن کو راضی کروں؟ فرمایا خدا کی ہر بارگاہ میں ہاتھ بلند کر اور کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے پروردگار ہر مومن و مومنہ کو مغفرت کا تحفہ عطا فرما۔ وہ خدا کہ جس سے میں اور آپ تقاضا کرتے ہیں پروردگار اسے معاف کر دے، خود پھر بخشنے کو تیار نہیں ہو، خود پھر معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ عزیزوں یہ وتیرہ نہیں ہے چاہنے والے کا، یہ وتیرہ نہیں ہے چاہنے والے کا۔ فرمایا بہرحال عزیزوں یہ جو رونے کی آوازیں ہوتی ہیں ان کو تعجب سے نہ دیکھا کریں عزیزوں۔ اگر واقعاً ایک پاکیزہ دل ہے تو اپنے کردار کی پستی کو، اپنے رب کی بلندی کو جب دیکھتا ہے تو مسلسل روتا ہے، گریہ کرتا ہے، زاری کرتا ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا، تو بہرحال آپ کی خدمت میں یہ 3 یا 4 نکات، ہر ایک مومن کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، حسن ظن رکھیں، اس کے لیے دعا کریں، اپنے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر رکھیں، اپنے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر رکھیں، ہر ایک ہدایت یافتہ ہو جائے تاکہ ہم سب مل کر زمانے کے امام کے بہترین خدمت گزاروں میں سے قرار پائیں۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم کس طرح سے دشمنی میں مبتلا تھے، پروردگار نے کس طرح سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تم جہنم کی آگ کے جو گھڑا ہے اس کے کنارے کھڑے تھے، کس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے۔ اسی طرح سے رب اپنی آیتوں اور نشانیوں کو بیان کرتا ہے، شاید کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ جس در پر میں اور آپ اپنی جبینیں جھکانے آئے ہیں عزیزوں، اس در سے ایثار کا سبق لیجئے، جس گھرانے سے قربانی کا سبق لیجئے۔ یہ قربانی کیا کرتی ہے عزیزوں؟ جھگڑے ختم کر دیتی ہے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے، فتنہ و فساد کب ہوتا ہے؟ جب انسان قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ جب ان کاموں کو بجا لاتے ہوئے دیکھا عزیزوں، واقعاً شہزادی کے گھر سے سبق لیجئے۔ میں چند فقط پہلو کی جانب اشارہ کر کے آج کی حد تک جو اہم ترین پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، دعا کریں کہ انشاءاللہ اس مختصر وقت میں مناسب انداز میں یہ پیغام آپ کی گوش گزار کر پاؤں۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ گھر سے باہر کی امور کی ذمہ داری کس کی تھی؟ مولا کائنات کی۔ گھر کے داخلی امور کی ذمہ داری کس نے اٹھائی تھی؟ شہزادی نے۔ ایک مرتبہ مولا نے صبح کے وقت شہزادی کی خدمت میں کہا، بی بی کوئی شے ہے تو فراہم کر دیجئے، علی تناول کرنا چاہتا ہے۔ جھگڑے کی بنیاد کہاں پر آپ دیکھیے، آج کی مومنہ ہوتی تو حد اقل اتنا ضرور کہتی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا نہیں کی ہے، میں کیسے اپنی ذمہ داری ادا کروں؟ اناج لانا آپ کی ذمہ داری ہے، پکا کر پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے شہزادی کا لب و لہجہ، دیکھیے کردار کی بلندی، دیکھیے ایثار، اپنے وجود میں ایثار اور قربانی کے جذبے کو بڑھائیے، اختلافات ختم ہوتے چلے جائیں گے، گھر آباد ہوتے چلے جائیں گے، معاشرہ اور سوسائٹی بنتے چلے جائیں گے۔ زبان پر جملے آئے، والذی عظم حقک، وہ پروردگار کے ابوالحسن جس نے آپ کے حق کو بہت عظیم جانا ہے، ما کان عندنا منذ 3 الا شیء آثرتک بہ، 3 دن سے کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا فاطمہ نے ابوالحسن اور ابوالحسن کے بچوں کو فراہم کر دیا تھا۔ تڑپ کے کہا، شہزادی کیوں کر مجھے خبر نہیں دی؟ جواب دیا، میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اپنے شوہر سے کسی بات کا تقاضا کروں۔ فاطمہ اپنے بابا کی مطیع و فرما بردار، حیا مانے عزیزوں، کیسے تقاضا کروں؟ لڑائی ہوگی ایسے گھرانے میں مجھے بتائیے، جھگڑا ہوگا ایسے گھرانے میں، آپ قدم آگے بڑھا لیجئے، آپ قربانی دیجئے۔ ان کاموں کی کثرتوں کو دیکھ کر بہرحال مولا مسلسل امداد فرماتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن بہرحال اسلام سے متعلقہ ذمہ داریاں بجا لانے میں بہت سارے گھر کے امور کا بوجھ شہزادی کی گردن پر تھا، کاندھوں پر تھا۔ یہی سبب ایک مرتبہ فرمایا، شہزادی جائیے بابا کی خدمت میں کنیز کا تقاضا کیجیے۔ بعد میں پروردگار متعال نے کنیز فراہم کی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اصحاب صفہ موجود ہیں، فائنینشلی بہت سختی کے زمانے میں اسلام ہے۔ شہزادی آئیں بابا کی خدمت میں ابوالحسن کا پیغام لے کر، دیکھیں اصحاب کا مجمع ہے، حیا پھر مانے ہوئی، کچھ نہیں کہا، پلٹ گئی۔ باپ ہے، نگاہوں سے پہچان لیا بیٹی کسی شے کی خاطر آئی تھی۔ دوسرے دن گھر پر آئے، اب بھی حیا مانے ہوئی، کچھ نہیں کہا۔ زہرا سلام اللہ علیہ نے، ابوالحسن نے آگے بڑھ کر کہا، آقا یہ گھر کے امور
شہزادی فاطمہ کے لیے انہیں بجا لانا سخت ہے، اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو ایک کنیز کا اہتمام کرنے۔ فرمایا اے علی، اے فاطمہ، نہیں چاہتے ہو میں اس سے بہتر تحفہ تمہیں عطا کروں؟ پھر فرمایا سوتے وقت اے مومن اے مومنہ، کبھی احساس ہوتا ہے نا کہ گھر کے امور سمٹتے نہیں ہیں، ہاتھ سے انسان کی زندگی اس کے ہاتھ سے چلی جا رہی ہے، بابرکت ہستیوں کے اس بابرکت پیغام کو اپنی زندگی کا شیوا بنائیے۔ فرمایا یا علی یا فاطمہ، دیکھو میں اس سے بہتر ہدیہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں، جب سونا چاہو 33 ٹائمز سبحان اللہ کی تلاوت، 33 ٹائمز الحمدللہ کی تلاوت، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر کی تلاوت کرو، وہ پروردگار دنیا و آخرت کے تمام امور میں تمہارا بہترین مددگار ہو جائے گا۔ اللہ صلی علی اور شہزادی کی زبان پر 3 مرتبہ یہ جملے آئے عزیزوں، مقام دیکھیے بیٹی کا، 3 مرتبہ یہ جملے آئے، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ بتایا ایک خادمہ کا حق کیا ہے۔ ایک دن خادمہ کام کرے گی جب بعد میں پروردگار نے خادمہ نصیب کی، اس کا حق بیان کیا، شوہر کا حق اس طرح سے ادا کیا، باپ کا حق اس طریقے سے ادا کیا، ابیہا قرار پائیں، شوہر کا اس طرح سے ادا کیا کہ جب کبھی علی کی نگاہیں پڑتی ہر غم و اندوہ ختم ہو جاتا۔ بچوں کی کیسے تربیت کی، ہاتھ میں بیٹا حسن ہے، جھولی میں لیے ہوئے ہے ماں، اور کس طرح سے پیغام ولایت کو، پیغام طہارت کو منتقل کر رہی ہے۔ بیٹا حسن اپنے باپ کی شبیہ بنتا چلا جا، اور اپنے کردار سے تربیت کی، پیغام دیا کہ پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے، کہ میرا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی تھی میری ماں پوری رات اللہ کی عبادت میں اور مومنین کے لیے دعا کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں تڑپ کے کہتا تھا مادر گرامی اپنے لیے آپ کب دعا مانگیں گے؟ پوری رات گزر گئی، ایثار اور قربانی کی منزلیں دیکھیں۔ فرمایا الجار ثم الدار۔ عزیزوں میرے پاس تقریباً 15 منٹ ہے مصائب سے پہلے، یہاں سے گزارش کروں گا مجھے رکنا نہ پڑے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ کیا کریں کہ خوف خدا ایک ایک لمحے میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائے؟ کیا کریں کہ گھر کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں اسے بطریق احسن بجا لائیں؟ کیا کریں کہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں، ماتحت کے حقوق کی ادائیگی میں، خادمہ کے حقوق کی ادائیگی میں، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں، مسلم معاشرہ اور سوسائٹی کے حوالے سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ شہزادی مسلسل درس تفسیر، درس حدیث، لوگوں کو دین کا پیغام، بہت ساری خواتین مدینے کی مومنات آتی تھی شہزادی کی خدمت میں، گھریلو ذمہ داری بھی بجا لا رہی ہیں، معاشرے کے حوالے سے انہیں دین کی جانب بلانے کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریاں بجا لا رہی ہیں۔ میں نے ابتدائی تقریر سے آپ کی خدمت میں عرض کیا 3 کام کیجئے، یہ خلاصہ ہے عزیزوں حدیث ثقلین کا۔ 3 کام حدیث ثقلین میں کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ 2 چیزوں کا۔ غیبت کے زمانے میں اسے میں نے کھول کر 3 چیزوں میں پیش کیا۔ ایک بولیے بلند آواز سے اور بلند آواز سے، قرآن کریم۔ 2 کلام معصوم۔ 3 پاکیزہ انسان۔ جب اللہ کا رسول اس دنیا سے جا رہا ہے 2 چیزیں دے کر جا رہا ہے، ایک اپنے رب کی کتاب اور ایک پاکیزہ انسان کی رہنمائی۔ توجہ چاہتا ہوں، حجت خدا کی رہنمائی۔ جب غیبت کا سلسلہ شروع ہوا فرمایا اللہ کا رسول کلام خدا لے کر آیا تھا، ہم تمہارے لیے اللہ کے کلام کو بھی لے کر آئے ہیں، اس کے رسول آل رسول کے کلام کو بھی تم تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکیزہ انسان۔ غیبت کا زمانہ مبتنی ہے عزیزوں نظام مرجعیت اور رہبری پر۔ ولایت فقیہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ ذرہ برابر بھی مکتب تشیع میں اصل اور بنیاد ولایت فقیہ پر اختلاف نہیں ہے۔ ولایت فقیہ کا ترجمہ ہے فقیہ کی سرپرستی، فقیہ کی کا اتھارٹی میں ہونا، اس کا پاور۔ پورا نظام غیبت کا مکتب تشیع کا اسی پر ہے عزیزوں۔ یہ تقلید کس شے کا نام ہے؟ یہ علامت ہے۔ میں کیوں کر فلاں کو فالو کروں؟ اس لیے کہ وہ امام کی جانب سے اپوائنٹڈ نمائندہ ہے، اس لیے کہ وہ امام کی جانب سے ہے۔
مجھے اس کو فالو کرنا ہے، وہ میرا سرپرست ہے، وہ میرا رہنما ہے. اور اس سلسلے کو غیبت صغریٰ سے پہلے حتیٰ جب ائمہ موجود تھے اس وقت بھی جاری کیا گیا، غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں بھی جاری کیا گیا. فقط فرق یہ تھا جب ائمہ موجود ہوا کرتے تھے تو مکانی اعتبار سے افراد بھیجتے تھے. یہ مسلم ابن عقیل میرا، توجہ چاہتا ہوں، میری جانب سے اپوائنٹڈ نمائندہ ہے، جیسا یہ کہتے چلے جائے ویسے کرتے چلے جاؤ. ایسا ہے کہ حسین ابن علی کی پیروی کر رہے ہو، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، یہ ہماری جانب سے تمہارے اوپر مقرر ہیں، جیسا یہ کہتے چلے جائیں. زکریا بن آدم آپ جا کر دیکھیے سرزمین قم پر، یہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جو خصوصیت سے غیبت کے زمانے میں ہے، حتیٰ حضور امام کے زمانے میں بھی یہ سسٹم پایا جاتا تھا. ہر ایک انسان کی تو رسائی نہیں ہوا کرتی تھی. اسی سسٹم کو رائج کیا گیا. کیا کرتا ہے عزیزوں ان تینوں چیزوں سے انسان کا مستحکم رابطہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ وہ بیان ہے کہ جسے توجہ سے انشاءاللہ سماعت فرمائیے گا. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. تھک تو نہیں گئے میرے بھائی بہت زیادہ؟ یہ تھک گئے تو میں مختصر کر دیتا ہوں. اس تین رابطے کو سالانہ بنیادوں پر رکھنا ہے، منتھلی بنیاد پر رکھنا ہے، ہفتے وار بنیاد پر رکھنا ہے. کیا ہے جواب ان تینوں میں سے کون سا آپشن درست ہے؟ جی بلند آواز سے. ایوری ڈے بیسس پر یہ رابطہ رکھنا ہے. کن تین چیزوں سے؟ قرآن، کلام معصوم، مراجع کرام، رہبران نظام، جو اس غیبت صغریٰ و کبریٰ کے زمانے میں ان کی جانب سے ہم پر مقرر کیے گئے. اس کا ملاک بھی بیان کیا گیا. دین میں بصیرت رکھتا ہو، پاکیزہ ہو، دنیا دار نہ ہو. دین میں بصیرت رکھتا ہو. کیا ہوتا ہے عزیزوں اس کے سبب سے؟ چند فوائد ہیں کہ جس سے میں اور آپ بہرہ مند ہوتے ہیں. ایک، یہ قرآن و کلام اہل بیت کی عملی تصویر کی جھلک اس میں نظر آتی ہے. امام معصوم تو کاملاً پیکر ہے، وہ جو حتیٰ ان کی جانب سے اپوائنٹڈ ہے انہیں انسان دیکھتا چلا جاتا ہے، دین کا شغف اور شوق اس کے وجود میں بولیے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک فائدہ یہ ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنے کا. دو، جہاں کہیں قرآن اور کلام اہل بیت کو سمجھنے میں انسان کو مشکل ہوتی ہے، یہ رہنما انسان کی بولیے مدد کرتے ہیں. یہ علماء کی تحلیلیں ہیں، ان کی زحمتیں ہیں کہ جن سے انسان کو مسائل سمجھ میں آتے ہیں. جہاں کہیں انسان شبہے کا شکار ہو جائے وہاں پر یہ ہستیاں آگے بڑھتی ہیں اور انسان کو شبہے سے نکالتی ہیں، شک سے نکالتی ہیں، دوبارہ یقین کے راستے پر لا کھڑا کرتی ہیں. بابصیرت ہستی ہے عزیزو، یہ دور رس نگاہیں ہیں. فرمایا ایام فاطمیہ کو، توجہ چاہتا ہوں، فرمایا ایام فاطمیہ کو اچھے طریقے سے منایا جائے، بھرپور طریقے سے، لیکن ادب و احترام کی رعایت کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھا لے. جو ادب اور احترام بیان کیا گیا، کسی اپنے مکتب کو نہ چھوڑیے لیکن کسی دوسرے مکتب کے جو بھی بزرگ افراد ہیں، کسی دوسرے مکتب کی جو بنیادیں ہیں، کسی بھی دوسرے مکتب کے جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ویلیوبل تھنگز ہیں، اس کا برملا مذاق نہ اڑائیے، وگرنہ دشمن آگے بڑھے گا، آپس میں لڑا دے گا. فرمایا ایام فاطمیہ مناؤ لیکن توجہ سے، بھرپور طریقے سے مناؤ لیکن توجہ سے. یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ خائن اور خادم کو ملا دیا گیا ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ کھلم کھلا جن افراد کو دیگر افراد اور دیگر مذاہب قبول رکھتے ہیں، کھلم کھلا ان کی توہین کی جائے. یہ مراجع کرام نے فرمایا کیوں؟ ایام فاطمیہ کو اس طریقے سے مناؤ گے حق کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا پاؤ گے. اپنا رابطہ مستحکم کیجئے. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو دشمن مسلمانوں کی صفوف میں رخنا ڈال دے. کہ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ مراجع کرام جب اس قدر اصرار کر رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں دست پہ گریبان نہ ہو،
تو کتنا زیادہ اہمیت دیتے ہوں گے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، ٹولیوں میں نہ بٹیں، کہ جیسے کہ ابتدائی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر ایک کو اپنا بھائی قرار دیں. یہ ماتمی ہے، یہ نمازی ہے، یہ انقلابی ہے، غیر انقلابی، یہ کام نہ کریں عزیزوں، اس طرح سے نہ ٹوٹیں، ایک دوسرے کے لیے دعا طلب کریں. ہر ایک علوی ہے، ہر ایک فاطمی ہے، ہر ایک حسنی ہے، ہر ایک حسینی ہے، در واقع ہر ایک محمدی ہے. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کے آل پر. اگر سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں اور جو دین کا سلسلہ مجھے سمجھ میں، دوسرے مومن کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. اہم ترین فائدہ جو ان ہستیوں سے اپنا رابطہ مستحکم رکھنے میں ملتا ہے، شیطان کے حربوں میں یہ بہترین طریقے سے مددگار ہیں. میرا وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کبھی اگر زندگی کے کسی موڑ پر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میڈیا وار، بولیے میرا ساتھ دیجئے، دوسری تقریر میں ساری تفصیلات آئی تھی. میڈیا وار، فزیکل وار، بولیے، اکنومیکل وار، ایجوکیشن کی بنیاد پہ وار، توہم، روانی جنگ، سائیکولوجیکل وار. اتنا زیادہ مسلمان کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے کہ مسلمان ڈسٹرب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ کم ہے، احساس کمتری کا اپنے آپ کو شکار دیکھتا ہے. یہ 5 وار ہیں، یہ 5 حملے ہیں دشمن کے. اگر اپنا رابطہ قرآن سے، اہل بیت سے، ان ہستیوں سے مستحکم رکھو گے، بہترین طریقے سے جواب دے پاؤ گے. بہترین طریقے سے. میں فقط 1 یا 2 مثالیں دے کر ربط مصائب دینا چاہتا ہوں. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. وہ جو شروع کی ڈشیں ہوتی ہیں کھانے کی، مومنین کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس پر ذرا توجہ رکھنا، چونکہ بعد کی ڈشوں میں وہ، ہاں بولیے، وہ خوبصورتی نہیں ہوتی شروع کی. تو عزیزو، اگر شروع کی تقریر کے حصے میں آپ کو یہ خوبصورت حصہ ہے، خدا را ادھر توجہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ نیاز مانوی ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے. اس میڈیا وار کا کیسے مقابلہ کریں؟ کل میں نے ایک رائے حل آپ کی خدمت میں پیش کیا. کیسے مقابلہ کریں؟ جیسے کہ میں اور آپ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی آنکھیں جھکا لیں. میرے اور آپ کی آنکھوں کے جھکانے سے ان کے چینلز بند ہو جاتے ہیں. بولیے، ان کے غلبے میں کمی آ جاتی ہے. نہیں معلوم کتنی آنکھوں کو چندھیا رہے ہیں، کتنے کانوں کو بہرا کر رہے ہیں. میں اپنے آپ کو بچا پایا. آؤ عزیزوں، اپنے آپ کو متصل کرو مراجع کرام سے، رہبران نظام سے. وہ جو پاکیزہ نظام چلا رہے ہیں ان سے قریب ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں پتھر کا جواب پتھر ہے. فزیکل وار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. فرمایا ان کے معین و مددگار نہ بنو. خب میں ان کا معین و مددگار نہیں بنا، ان کی فوج کی سیاہی نہیں بنا. کیا انہوں نے فزیکل وار اور اپنے لشکر اتارنا چھوڑ دیے؟ نہیں، وہ تو لشکر اتار رہے، جا بجا اتار رہے. مراجع کرام سے اور رہبران نظام سے اور نظام اسلامی سے متصل رہو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہر جگہ کے پر موجود پتھر کا اسی مناسبت سے جواب دیا جاتا ہے. یہ آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم انقلاب کی کاوشیں اور دور رس نگاہیں ہیں. فزیکل وار کی گئی، دشمن کو صفحے زمین کے اس حصے سے، سرزمین عراق اور شام سے کتنی خوبصورتی سے مٹا دیا گیا. کتنی خوبصورتی سے مٹایا عزیزوں. اللہ صلی علی. اگر اس میڈیا وار میں اور آپ جیتنا چاہتے ہیں تو فقط اپنی آنکھیں نہیں جھکانی ہے. بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے، میں خوش ہو گیا کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. نہیں، کمال یہ نہیں ہے، آگے بڑھیے. اس آگ کو بجھانے میں مراجع کرام اور رہبران نظام کا ساتھ دیجیے. کیا ہے طریقہ کار اس میڈیا وار کا؟ بولیے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے چینلز، جتنا وہ اٹریکٹیو چینلز بناتے ہیں. عزیزو، انقلاب اسلامی کے بارے میں رہبر معظم انقلاب کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے. فرمایا انقلاب اسلام کی بنیادوں پہ لایا گیا، لیکن ابھی تک جو گورنمنٹ ہے اس میں بہت سارے مقامات پر نقائص پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے سوسائٹی میں بھی بہت سارے مقام پر نقائص پائے جاتے ہیں. اس کے باوجود زمانے کے انقلاب کا عشر اشیر نہیں ہے، اس کے باوجود دشمن کے گلے کے لیے ہڈی ہے میرے بھائی. اس پر بھی راضی نہیں ہوتا. کیا آپ کے چینل کو چلنے کی اجازت دیجیے. آپ دیکھیے ان کے چینل کو بند کر دیا، نہیں چلے گا انگلش زبان میں، نہیں چلے گا اسپینش میں، نہیں چلنے دیں گے عزیزو. نہیں راضی ہوتا ہے دشمن. جانتا ہے کہ حق کا پیغام پہنچے گا. یاد رکھیے گا عزیزو، غیبت کے زمانے میں اگر مولا و آقا زمانے کے امام کے واقعی فالوور بننا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کے تمسک کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں جو ان کی جانب سے با بصیرت اور پاکیزہ ترین ہستی ہے، اس سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنا پڑے گا.
اس کے بغیر چارہ نہیں ہے عزیزوں. میں نے دعوت فکر دی, ہر مرحلے میں کوشش کریں گے پروردگار, جبکہ کچھ بھی نہیں ہے عزیزوں, بہت سارے نقائص ہیں, اس کے باوجود بھی چلنے کی اجازت نہیں دیتے. اور اس میڈیا وار میں کرتے کیا ہے, چونکہ ہم اس سرزمین پر رہ رہے ہیں لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی انقلاب اسلامی کی اچھائی ہو اسے آپ لوگوں تک نشر بولیے نہیں کیا جاتا, نہیں پہنچایا جاتا. لیکن یہاں ذرا سی کوئی پرابلم آ جائے, ابھی ہمیں وہاں پر خبر نہیں ہوتی, یہاں سے فون آ جاتے. یہ میڈیا وار ہے میرے بھائی, یہ میڈیا وار ہے. مراجع کرام کی نسبت سے لوگوں کو دور کر دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار ہو گئے ہیں. رہبران نظام کی نسبت سے عزیزوں آئیے اس سلسلے میں اور آپ ہم کوتاہی نہ کریں عزیزوں, حد اقل دعا طلب کریں, حد اقل دعا طلب کریں. بہرحال میڈیا وار میں, اکنامیکل وار میں, اور حتیٰ ایجوکیشن کی بنیاد پر آسان نہیں ہے. نظام اسلامی بھی کوشش کر رہا ہے, حتیٰ قم کی سرزمین پر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اکنامیکل وار کی مثال دینا چاہتا ہوں. طے کر لیجئے آج کے بعد وہ شے نہیں خریدوں گا کہ جس سے دشمن کی اکنامکس مضبوط ہوتی ہو, اس کی معیشت کو استحکام ملتا ہو, اور اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے. ہم نے اس کی اکنامیکل کنڈیشن کو ختم کرنا ہے, یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. حتیٰ قوم کی سرزمین پر عزیزوں وہ جو کچھ چاہتے ہیں اپنی پروڈکٹ پہنچا چکے, اور رہبر انقلاب فریاد بلند کرتے ہیں کہ اپنی انڈسٹری پر, اپنے جو ہے وہ پیروں پر کھڑے ہو, اپنے لوگوں سے چیزیں خریدو. ہر جنگ میں جس قدر انسان کوشش کرے گا عزیزو, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو نام اچھے نہیں لگتے. آپ کو نام اچھے نہیں لگتے نہ لیں, آپ کو تصویریں اچھی نہیں لگتی نہ لے میرے بھائی. فکر تو اچھی ہے, فکر تو لے لے میرے بھائی. اس ملک کے خدا داد پاکستان کو کہ جسے اسلام کے نام پر لیا گیا ہے, اس کی بے حرمتی دو طریقے سے ہو رہی ہے. ایک مرتبہ اس کی جغرافیائی حدود کی بے حرمتی ہوتی ہے, افواج پاکستان غیرت میں آتی ہے. ایک مرتبہ اس کی معنوی حدود کی بے حرمتی ہو رہی ہے جو دوسرے نہیں کر رہے عزیزو. اسی میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, یہ میڈیا خود معنوی اعتبار سے سرزمین پاکستان پر رہنے والے کی بے حرمتی کر رہا ہے. اگر حوا کی بیٹی کی بچپنے کے عالم میں بے حرمتی ہو رہی ہے تو اس کے جہاں بہت سارے ذمہ دار ہیں وہاں یہ لعین میڈیا بھی ذمہ دار ہے, جو اتنا جھوٹی بھوک کو بیدار کرتا ہے کہ انسان اس طرح سے شیطان لعین کے وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. زندگی میں سے وقت ضائع نہ کریں, کمر ہمت باندھیں, آستینیں بلند کریں, اپنے اوقات کو منظم کریں. میرا وظیفہ کیا ہے؟ اے ماں, اے میری بہن, اپنے گھر میں رہ کر, اے باپ, اے بھائی, اے شوہر, گھر سے باہر کیا ہے میرا وظیفہ؟ زمانے کے امام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ظہور کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا پڑے گا؟ دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے گا. جس قدر اپنے آپ کو مراجع کرام سے نزدیک کرتے چلے جائیں گے, ان سے فقط انفرادی مسائل کو نہیں عزیزوں, اجتماعی مسائل میں بھی رہنمائی لیتے چلے جائیں گے. جب انفرادی اعتبار سے انسان نے کوشش کی اس کی فردی زندگی پاک ہو گئی. جب اجتماعی اعتبار سے کوشش کرے گا پروردگار متعال اس سوسائٹی کو بھی اہل بیت کے رنگ سے, اہل بیت کی خوشبو سے بھر دے گا. واقعاً بہت زیادہ استعداد اس معاشرے میں پائی جاتی ہے. آئیے شہزادی کی زندگی سے سبق لیجئے کہ جب دیکھا کہ اب اسلام کی بقا اس میں ہے کہ شہزادی اپنے گھر سے قدم باہر نکالے, تو وہ بی بی جو مسلسل یہ فرماتی رہی کہ عورت کے لیے, خاتون کے لیے سب سے بہترین مقام یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے, نہ نامحرم مرد کی نگاہ اس پر پڑے, وہ دربار ظالم میں جا رہی ہے. اور اس جہاد کے ذریعے سے دین مبین اسلام کی حفاظت کی جا رہی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ایک روایت کے مطابق آج شب شہادت ہے, شب شہادت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا شہزادی کا گریہ دو چیزوں پر تھا. اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانے پر فاطمہ گریہ کناں تھی, علی کے حق کے چھینے جانے پر شہزادی گریہ کناں تھی. یہی سبب ان آخری لمحات میں شہزادی کو مولا کی مظلومیت نے بہت ستایا, بہت ستایا. شب شہادت ہے, جس قدر ہو سکے ان چراغوں کو بجھا دیا جائے تاکہ رونے والا اچھے طریقے سے گریہ کر سکے. عزیزو, بہت سارے محاذ خالی پڑے ہیں,
آؤ اپنے زمانے کے امام اور اس کی پاکیزہ حجتوں کی مدد کرو. بہت سارے محاذ خالی پڑے ہیں. آپس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کو چھوڑ دیجیے عزیزو. خداوند متعلق بڑا کام در زہرا پر آنے والے سے لینا چاہتا. جس طرح سے آپ دین کی مددگار قرار پائیں، آئیے میں اور آپ بھی شہزادی کے واقعی غلام و کنیز بنے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جب وقت وفات نزدیک آیا اور میرے مولا نے شہزادی کو روتے دیکھا، فرمایا کیوں کر رو رہی ہیں اے شہزادی، یہ گریہ کیوں کر ہے؟ سنو گے عزیزو انشاءاللہ، بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. فرمایا یا علی، اب فاطمہ کا رونا ان مصیبتوں پر ہے جو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ سہنے والے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کچھ اور بھی کم کر دیں میرے بھائی اس کو. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی بہت جلد تمہارے 2 رکن تمہارے ہاتھوں سے چھینے جائیں گے، ایک اللہ کے رسول کا غم اور ایک فاطمہ زہرا. مشکل کشائے کائنات کے لیے عظیم سہارا ہے فاطمہ. فرمایا نہ روئیے اے فاطمہ، قسم بخدا، خدا کی راہ میں علی کے لیے یہ مصیبتیں بہت آسان ہیں، بہت آسان ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ظہر کا وقت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ خواتین ہیں جو بیت الشرف سے برآمد ہو رہی ہے، چہروں کی رنگت متغیر ہے. یا علی بنت رسول کی خبر لیجئے. آئے دیکھا کبھی جسم مطہر فاطمہ سمٹا چلا جا رہا ہے، کبھی پھیلتا چلا جاتا ہے. اپنی آغوش میں سر فاطمہ کو لیا، ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا. بی بی ہے کہ جواب نہیں دیتی، یہاں تک کہ فرمایا انا علی ابن ابی طالب، اے فاطمہ جواب دیجئے. آنکھیں کھولی، رونا شروع کیا. ابوالحسن و زہرا نے، بی بی دیکھ رہی ہے، ارے میرے بعد ننھے ننھے بچے اور علی ابن ابی طالب، زمانے کی بے وفائی. کب میرا شوہر مجھ پر رو پائے گا؟ کب میرے بچوں پر گریہ کر پائے گا؟ جہاں وصیتیں پیش کی وہاں فرمایا کس قدر وفادار زوجہ ہے عزیزو. فرمایا ابکنی ان بکیت یا خیر ہادی واسبل الدمع فهو يوم الفراق. ابوالحسن آج جدائی کا دن ہے. ابوالحسن مجھ پر گریہ کر لیجئے. یا قرین البتول، اے بتول کے مددگار، میں آپ کو اپنے ننھے ننھے بچوں کے سلسلے میں پکارتی ہوں. یہ یتیم کل اللہ کے رسول کا داغ سہا ہے، آج اپنی ماں سے جدا ہوا چاہتے ہیں. فرمایا ابکنی وابکل الیتاما، مجھ پر رو لے ابوالحسن، میرے یتیموں پر گریہ کر لیجئے. ننھے ننھے بچے ہیں عزیزو. حسن 7 سال کے ہیں، حسین 6 سال کے ہیں، زینب ام کلثوم ان سے چھوٹی ہے. اس موقع پر اپنے حسین کو یاد کیا، خصوصیت سے فرمایا وَلَا تَنْسَا قَتِيلَ الْعِدَا بِطَفِّ الْعِرَاقِ. ابوالحسن میرے حسین کو فراموش نہ کرنا.
خدا ان آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ پوچھا بی بی آپ کیسے خبردار ہو گئی کہ آج آخری دن ہے؟ فرمایا ابوالحسن میری آنکھ لگی تھی، میں نے اپنے بابا کو دیکھا، بابا کی زباں پر جملے آئے ہلمی لیا یا بنیا، اے فاطمہ میرے پاس آ جا، فإنی الیک مشتاق، بابا اپنی فاطمہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا بابا میں بہت زیادہ متمنی ہوں، اس بے وفا دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں، باپ کے رخ انور کی زیارت چاہتی ہوں۔ اس موقع پر ابوالحسن میرے بابا نے فرمایا آج کی رات فاطمہ تو میری مہمان ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کچھ دیر گزری، اس موقع پر بھی وصیتیں کی۔ میں چاہتا ہوں اس مکتوب وصیت نامے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں جو میرے مولا نے شہزادی کے سرہانے پایا۔ وصیتیں کی، ایک ایک کر کے وصیتیں کی۔ کچھ لمحے گزرے، میرا مولا مسجد میں عبادت کے لیے موجود ہے، ننھے ننھے بچے بھی مسجد میں موجود ہیں۔ شہزادی نے اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ وقت آیا کوئی آواز اسماء کے کانوں سے نہیں ٹکرائی، آگے بڑھ کے فریاد بلند کی اجرکم علی اللہ۔ گھر سے باہر برآمد ہوئی، ایک مرتبہ ننھے ننھے بچے بیت الشرف کی طرف آ رہے ہیں، زباں پر جملے آئے اے اسماء این امنا، ہماری مادر گرامی کی کیا حالت ہے؟ ارے اسماء کیا جواب دے؟ یہ ننھے بچے ماں کے قریب آئے، حسین نے ماں کے جنازے کو حرکت دینا چاہی، جب کوئی جواب نہ ملا بھیا حسن، ارے چھوٹا بھائی آپ کو تعزیت پیش کرتا ہے، اجرکم علی اللہ۔ دونوں بچے گھر سے نکلے مسجد نبوی کی طرف، زباں پر جملے ہیں یا محمدا یا احمدا اليوم جدد لنا موتک، یا رسول اللہ آپ کی موت کا غم تازہ ہو گیا، ارے ہماری ماں کیا اس دنیا سے گئی، میرے مولا کو خبر دی گئی، فاتح بدر ہے علی، فاتح احد ہے علی، خیبر و خندق کا فاتح ہے علی۔ جب خبر ملی فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ روایت کے جملے عزیزو ٹھہر کر سنیے، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، فغشی علی، علی پر غشی طاری ہو گئی، میرا مولا زمین پر جا گرا۔ چہرے پر پانی ڈالا گیا، بچوں کو لے کے در زہرا پر آئے، دیکھا چہرے پر چادر ہے، اس چادر کو ہٹایا، سرانے کو رقعہ موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ہے فاطمہ زہرا کی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے فاطمہ، اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتی ہے فاطمہ، جنت اور جہنم حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر ہر ایک کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یا علی، میں فاطمہ، اللہ نے مجھے دنیا و آخرت میں آپ کے لیے قرار دیا ہے۔ اب سن سکو گے شہزادی کی وصیتوں کو، ایک ایک کر کے وصیتیں اس مکتوب طریقے سے ابوالحسن تک پہنچائی۔ فرمایا حنطنی وغسلنی
وکفنی اے ابوالحسن، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، مجھے اپنے ہاتھوں سے حنوط دینا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا۔ نہیں عزیزو رکو، ایک شرط ہے اس مقام پر، اگر رات میں کسی کا انتقال ہو جائے مستحب ہے صبح کے وقت کا انتظار کیا جائے، لوگوں کو تشییع جنازہ میں بلایا جائے۔ رسول کی بیٹی ہر پاکیزہ فطرت رکھنے والے انسان کو پیغام دے رہی ہے، ارے تھوڑا غور کر، اس وصیت کے ذریعے سے ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھانا چاہتی ہوں، ابوالحسن رات کے وقت مجھے غسل دینا، رات کے وقت حنوط و کفن دینا، ابوالحسن مجھ پر نماز پڑھ کے رات ہی کے وقت مجھے دفنا دینا، ابوالحسن یہ لعین میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائے، اجرکم علی اللہ، یہ لعین میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائے۔ بس دو جملے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، شب شہادت ہے میرے بھائی، نہیں معلوم زندگی کی آخری رات ہو، ہر مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے 14 معصوم ہستیاں اس کے استقبال کے لیے آتی ہے، ہر مومن کے لیے ماں فاطمہ آتی ہے، آؤ سرخرو نہیں ہونا چاہتے ہو ماں کی بارگاہ میں، عہد کرتے ہیں بی بی جو آپ نے زندگی کا طریقہ کار بیان کیا، آج کے بعد اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ 3 وصیتیں اور ہیں جو اس مقام پر شہزادی نے فرمائی، جاتے جاتے عزیزوں مجھے اور آپ کو یاد کیا ہے، فرمایا ابوالحسن تا قیام قیامت میرے بچوں کو ماں کا سلام پہنچا دینا، ارے ماں اپنے بچوں سے وفا چاہتی ہے، آؤ میرے فرزند کی مدد کرو، آؤ ظہور کے اسباب کی فراہمی کرو، اجرکم علی اللہ۔ دیگر روایات سے سمجھ میں آتا ہے 3 اور وصیتیں کی ہیں، فرمایا اے ابوالحسن میرے جنازے کو تابوت میں رکھ کے اٹھانا، جیسے اسماء بنت امیس نے بیان کیا ہے، چاہتی ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ دوسری وصیت سن سکو گے، فرمایا اے ابوالحسن جب مجھے دفنا دینا تو اپنے ہاتھوں سے، توجہ چاہتا ہوں عزیزو انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، فرمایا اے ابوالحسن جب مجھے دفنا دینا تو اپنے ہاتھوں سے قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ کوئی نہیں جانتا ہے رسول کی بیٹی کہاں دفنائی گئی ہے۔ ابوالحسن میرے سرانے بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا طلب کرنا، اجرکم علی اللہ، ایک ایک کر کے فاطمہ کی وصیتوں پر میرے مولا نے عمل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا، بس ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزوں، آپ کی زحمت تمام، یہاں تک کہ وہ وقت آیا، خدا جانتا ہے کس دل سے ابوالحسن نے غسل دیا ہوگا، کس دل سے ابوالحسن نے حنوط دیا ہوگا، کس دل سے میرے مولا نے کفن پہنایا ہوگا۔ ہاں جب کفن کی آخری گرہ لگانا چاہتے ہیں تو اس موقع پر زباں پر یہ جملے آئے، یا ام کلثوم یا زینب یا سکینہ یا فضت یا حسن یا حسین، اے بچوں آگے بڑھو، ہلموا تزودوا من امکم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، فہذا الفراق
آج جدائی کا دن ہے واللقاء فی الجنہ، اے رو رو کے تھک جانے والے اس بی بی کے ماتم کے لیے جمع ہوئے جو 75 دن مسلسل بابا پر روتی رہی۔ اپنی قبر کی نورانیت کو چاہیے ایک ایک کر کے بچوں کو آواز دی، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن و حسین آگے بڑھے، زباں پر جملے آئے، اے حسن و حسین کی ماں، اذا لقیت جدنا محمدن المصطفیٰ، جب نانا سے ملاقات ہو ہمارا سلام پہنچانا اور نانا سے کہنا نانا آپ کے حسن و حسین یتیم ہو گئے، نانا نانا آپ کیا اس دنیا سے گئے، آپ کے بچے یتیم ہو گئے۔ میرا مولا بیان فرماتا ہے خدا کو گواہ قرار دیتے ہوئے، میں نے دیکھا بچوں نے کچھ یوں فریاد کی، بندے کفن ٹوٹے، بی بی کے ہاتھ برآمد ہوئے، اپنے حسن و حسین کو اپنی آغوش میں لیا۔ ایک کوہرام بپا ہے، ہاتف غیبی کی صدا، اے علی آسمان کی مخلوق گریہ گناہ ہے، ان بچوں کو ماں سے جدا کر لیجئے۔ کس قدر شفقت کے ساتھ میرے مولا نے حسن و حسین و زینب ام کلثوم کو ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، وہ یتیمہ بچی بے سر کا لاشا اپنے آپ کو بابا کے لاشے پر گرایا، غشی کا عالم۔ باپ نے فرمایا بیٹا سکینہ میرے شیعوں کو پیغام دے دے، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، جب کسی مصیبت زدہ کا ذکر سننا، فاطمہ کے لال کو پر یہاں علی شفقت سے جدا کر رہے، وہاں شمر کا تازیانہ، ننھی بچی کی فریاد، بابا تیرے بعد بھی تیری سکینہ کو